اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا آواز جلسہ نمبر یہ استاد یہ لکھے ہیں وہ ساؤنڈ ضبط کرایا ہے. ریکارڈنگ آئے گا وہ ہو رہی ہے نا ویڈیو ریکارڈنگ میں پہلے سب کرو نا آپ بولو جی یار اس کو پتہ نہیں ہے. ہو جائے گا. آپ کر لو. آپ جب آپ ریکارڈنگ کر لیں گے نا ایڈیٹنگ ہو جاتی ہے. لکھنا نہیں ہے وہ ہو جائے گا اس میں ہو جائے گا. بتا دیں مسئلہ نہیں. ایڈٹ کر دیں. الفصل الثانی الکلمۃ. آغا مبادی آپ کے لیے کہا تھا کہ لتوقف المسائل علیہا ففیہا ثلاثۃ فصول. اس مبادی میں 3 فصل ہے کہا. فصل اول آپ کے لیے بیان کیا تاریخ کے بارے میں علم نحو کی تعریف. غرض کیا تھی آغا علم نحو کی تعریف؟ علم نحو یعنی جاننا قواعد اور ضوابط کو اس کے ذریعے تعارف ہو گیا جس کے ذریعے پہچانا جاتا ہے کلمہ صلاح کی آخری حالت کو. آخری حالت کو. صحیح ہے. تو اور اس کا موضوع کیا تھا آغا یہ وقار علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام. کیونکہ اس میں بعض نے کہا فقط کلمہ ہے بعض نے کہا کلام ہے. اس نے دونوں لایا ہے. فصل ثانی کلمے کے بارے میں ہے. الفصل الثانی الکلمۃ. دوسرا فصل پہلا فصل تعریف نحو اور اس کا موضوع اور غرض بیان کیا. دوسرا فصل کلمہ کلمے کے بارے میں بات کرے گا. کلمہ کسے کہتے ہیں آغا؟ آپ نے صرف میر میں پڑھا ہے کلمے کی 3 قسم ہیں. کیوں 3 قسم ہیں؟ کیا ہے دلیل ہے؟ دلیل عقلی کیا تھی آغا یہ وفا؟ دلیل عقلی ہوتی نا کہ کلمے کے اندر اگر دلیل عقلی آغاز جعفر کلمہ یا تو معنی مستقل رکھتا ہے یا تینوں زمانے سے ملا ہوا ہوتا ہے. وہ یا کلمہ یا تو اپنے جو نا خود معنی پہ دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا. مستقلاً اپنے معنی پہ دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر دلالت نہیں کرتا تو حرف ہے. اگر کرتا ہے تو دونوں جو نا صورتوں سے خالی نہیں ہے. یا تو زمانوں سے ملا ہوا ہے یا زمانے سے ملا ہوا نہیں ہے. زمانے سے ملا ہوا ہے تو فعل ہے نہیں ہے. تمام شد یہی ذکر کر رہا ہے. کلمہ الکلمہ تو کلمہ کیا ہے آغا؟ ابھی دیکھیں لفظ وضع لمعنی مفرد. کلمہ ایک ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہے مفرد معنی کے لیے. مفرد معنی ابھی دیکھیں مفرد معنی سے کیا مراد؟ ابھی کلمے میں 3 قسمیں دی گئی. اسم میں مفرد معنی سے کیا مراد؟ زید مثلا ہم کہتے ہیں ایاز. ایاز کہتے ہیں جسم خارجی اس کا معنی جو مصداق خارجی ذہن میں آتا ہے. ضربہ یہ اسم کے لیے مثال جو مفرد معنی کے اوپر دلالت کرے. ضربہ کہنے سے مار سمجھ میں آتا ہے. نصرہ کا معنی سمجھ میں مفرد معنی آپ کے ذہن میں آیا. من مثلا صرت من البصرہ کہنے سے اس من سے ابتدا سمجھ میں آیا. ابتدائیت جب بصرے کے ساتھ استعمال ہو. یا زید علی السطح السط کہنے سے استعلاء سمجھ میں آتا. اعلیٰ کا معنی استعلاء ہے مفرد معنی. پس اسم میں بھی مفرد معنی جو مصداق خارجی کسی کا نام ہو تو مثلا یا مدرسے صاحب الزمان کہتے ہیں یہ مفرد معنی کے اوپر دلالت کرتا ہے. فعل میں بھی مفرد معنی ذہبہ کہنے سے جاننے کا معنی جانا اس کا معنی سمجھ میں آتا ہے. حرف بھی اپنے مفرد معنی کے اوپر زید فی الدار کس پہ دلالت کرتا ہے؟ فی ظرفیت بولو دیگر جلدی. زید پر دلالت کرتا. زید فی الدار یعنی ظرفیت پہ دلالت کرتا ہے. پس معنی مفرد پہ. ہر ایک میں نے تطبیق دیا. ہاں لفظ وضع کلمہ ایک ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا معنی مفرد کے لیے.
وہی منحصرۃ، یہ کلمہ منحصر ہے لمعنن، معنیین تھا، مفردین صفت ہے معنی کے لیے. وہی منحصرۃ، یہ کلمہ منحصر ہے فی ثلاثتی اقسام، 3 قسموں میں، اسم و فعل و حرف. اس میں 3 اعراب جائز ہے لیکن عطف بیان بہتر ہے، وہ پہلے بتا دیا. اور ہر ایک کے لیے میں نے بتایا کس طرح مفرد کے معنی پہ دلالت کرتا ہے. ابھی کہتے کلمے کی کیوں 3 قسم ہیں. آغا محمد علی نے بیان کیا دلیل عقلی کو، لأنہا یہ علت ہے، ثلاث منحصر ہے 3 قسم میں، علت انحصار. کیوں 3 قسم میں منحصر ہے؟ لأنہا چونکہ بتحقیق کلمہ اما ان لا تدل علی معنی فی نفسہا، یا یہ ہے کہ یہ کلمہ دلالت نہیں کرتا، اللہ تدل دلالت نہیں کرتا علی معنی ایک معنی کے اوپر، فی نفسہا مستقل جو اس کے ذات میں ہے، اس فی نفس اس کے ذات میں، کلمے کے ذات میں جو معنی ہے اس کے اوپر دلالت نفس سے کیا مراد؟ ذات. اس کلمے کے ذات میں جو معنی ہے اس کے اوپر دلالت نہیں کرتا. وہ کیا ہے؟ وہ الحرف، وہ حرف ہے. او تدل یا دلالت کرتا ہے علی معنی معنی پر، فی نفسہا جو اس کے ذات میں جو معنی ہے اس کے اوپر دلالت کرتا ہے، لیکن واقترن معناہا بأحد الازمنۃ الثلاثۃ، اور نزدیک ہوتا ہے معناہا اس کلمے کا معنی کس کے ساتھ نزدیک ہوتا؟ مصاحبت با بأحد الازمنۃ ثلاثۃ، 3 زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ. وہو الفعل، وہ فعل ہے. او علی معنی یا دلالت کرتا ہے اپنے معنی پر، فی نفسہا جو اس کے ذات میں جو معنی ہے اس پر دلالت کرتا ہے، لیکن ولم یخترن معناہا، لیکن اس کلمے کا معنی نزدیک نہیں ہوتا ہے بأحد الازمنۃ، یعنی 3 زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ نزدیک. وہو الاسم، وہ کیا ہے آغا؟ اسم. زیدن یا آغا یہ محتاب اس مصداق خارجی پہ دلالت کرتا ہے، زمان کا محتاج. اما فعل کیا ہے؟ 3 زمانے کیا تھے آغا؟ زمانہ یہ حال ماضی حال استقبال. ہاں، وہو الاسم. ثم حد الاسم، اس کے بعد ابھی اسم کی تعریف. آغا آپ نے منطق میں پڑھتے ہو، یہاں تطبیق تو نہیں دینا ہے. ایک تعریف حدی ہے، ایک تعریف رسمی ہے، اور حد کے بھی حد تام و حد ناقص، رسم تام رسم ناقص ہے. صحیح. یہاں پہ وہ والا مراد نہیں ہے جنس اور فصل سے ملے تو حد، جنس اور خاصہ سے ملے تو رسم، ظاہر خاص، فصل ناطق، مل انسان، حیوان ناطق، ناطق فصل ہے، حیوان جسم. یہ حد تام، اگر فقط فصل سے ملے تو وہ ناقص، حد ناقص. اما رسم سے ملے، مل انسان حیوان ضاحک، یہ ضاحک فصل نہیں ہے بلکہ اس کی انسان کی خصوصیات میں سے یہ رسم ہے. صحیح. تو وہ مراد نہیں ہے، یہاں معنی لغوی ہے. اسم کی تعریف، ثم حد الاسم، اسم کی تعریف، انہو کلمۃ. آپ نے 10 دفعہ بولا، آغا محمد علی نے بھی بولا، یہ اسم ایک ایسا کلمہ ہے تدل علی معنی، دلالت کرتا اپنے معنی پر، فی نفسہ مستقلا، غیر مقترنۃ، در حال کی نزدیک نہیں ہوتا ہے، بأحد الازمنۃ ثلاثۃ، 3 زمانوں میں سے کسی زمانے پر. یا یوں معنی کرو، اسم ایک ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے اپنے معنی پر جو اس کے ذات میں ہے. جو اسم کے ذات میں معنی ہے نا، اس پر دلالت کرتا ہے. فی نفسہ سے مراد اس کے ذات میں جو معنی ہے اس پہ دلالت کرتا ہے،
لیکن در حال ہی کی نزدیک نہیں ہوتا ہے. तीनों ज़माने से मिला हुआ ابھی زید اپنے معنی جو لفظ زے یہ دال میں جو معنی ہے اس کے اوپر زید دلالت کرتا ہے. زید کہنے سے وہ مصداق خارجی سمجھ میں آتا ہے لیکن زمان سے मिला हुआ नहीं है. اعنی آغا زمان ثلاثہ کیا ہے بھول گئے ہم. اعنی الماضی والحال والاستقبال کرجل وعلم. دو مثال دیا رجل اور ذات علم. رجل اس میں ذات کے لیے علم ہے اس میں معنی مصدر صفات نہیں. رجل ذات کے لیے مثال اور علم اس میں معنی کا ہو یا مصدر کا. ہاں اسم کی کیا علامات ہے. اس کے بعد دیکھو یہاں تک تو آپ نے عوامل اور شرح امثلہ صرف میر میں پڑھ لیا ہم نے بیان کیا. یہاں سے آگے اضافی بحث ہے. مشخصات اسم علامات اسم کس کے ذریعے سے ہم پہچانے یہ اسم کے علامات ہیں. کہتے ہیں وَعَلَامَتُهُ اس اسم کی علامت کیا ہے. سب سے پہلے سنیں مبتدا واقع ہونا اسم کی علامت ہے. حرف کبھی بھی مبتدا نہیں ہوتا. فعل کبھی بھی مبتدا नहीं होता. نہیں ہوتا. مبتدا کیا ہوتا ہے فقط اسم. صحیح. زید قائم زید مبتدا قائم خبر یا زید ذهب زید مبتدا ذهب اس کے لیے. پس اس مبتدا کا دوسرا نام مخبر عن بھی کہتے ہیں جس سے خبر دی جاتی ہے. صحیح ہے. مخبر عن بھی کہتے ہیں مبتدا کو. وعلامتہ اس اسم کی علامت یہ ہے کہ ان یصح صحیح ہو الاخبار خبر دینا عنہ اس اسم سے وبہ اور اس اسم کے ذریعے خبر دینا. یہ خصوصیات اسم میں سے نہیں ہے آغا صاحب ہدایہ نے اسی لایا ہے. مخبر عن واقع ہونا مختصات اسم ہے علامت اسم ہے. مبتدا واقع ہونا مخبر عن ہونا. اما خبر واقع ہونا مختصات اسم نہیں ہے. خبر کبھی فعل بھی واقع ہوتا ہے. زید ذهب زید مبتدا ذهب خبر مخبر به ہوا ذهب. زید قائم قائم مخبر کیا نہیں بولو جس سے میں خطاب کر لوں وہ دوسرے نہیں بولو کیا قائمون. پس مخبر بے علامت اسم ہے نہیں ہے. کیوں مثال کیا دیا میں نے. ہاں پس یہاں رہو کہیں اور نہیں جاؤ. زید ذهب پس جو آغا یہ صاحب ہدایہ نے ذکر کیا ہے یہ مخبر عن مختص اسم ہے. اما اخبار بے مختص بے اسم ایسی ذکر کیا ہے یہاں. پس وہ علامتہ علامت اسم یہ ہے کہ ان یصح صحیح ہو خبر دینا عنہ یعنی اسی اسم سے یعنی مبتدا واقع ہونا. اور وہ بھی عطف کرو عنہ پر. ان یصح الاخبار بھی اخبار بہ بھی صحیح ہو یہ علامت نہیں ہے فقط اول والا علامات ہے. ساتھ سمجھ میں آ گئی. ہم نے اس کو رد کیا. ہم نے صاحب ہدایہ کو کہا اخبار بے علامات اسم میں سے کزید قائم زید قائم زید مبتدا قائم خبر ہے. دوسری علامت وہ علامتہ ان یصح الاضافۃ والاضافۃ عطف اخباروں پر صحیح ہو اضافہ ہونا یعنی مضاف واقع ہونا علامت ہے اسم. مضاف الیہ نہیں. ہاں مضاف الیہ کبھی جملہ بھی ہوتا ہے جملہ فعلیہ بھی مضاف الیہ ہوتا ہے. محلاً مجرور ہوگا. آیا علی علامت اسم کیا ہے دوسرا مضاف علامت اسم ہے. مضاف الیہ علامت اسم مضاف پہ کیا رب آتا ہے آغا مرید طب کا عامل آتا ہے اور مضاف الیہ ہاں. پس دیکھو آغا یہاں پہ والاضافۃ اضافہ ہونا صحیح ہو کغلام زیدین کغلام زیدین. صحیح غلام اضافہ ہوا ہے زید کی طرف. غلام مضاف ہونا علامت اسم ہے مضاف. تیسری چیز وہ دخول لام التعریفی. الف لام تعریف اسم پہ آتا ہے فعل پہ. الف لام تعریف معرفہ
یہ دخول عطف ہے اخبارو پر. ان یصح الدخول لام التعریفی، لام تعریف کا داخل ہونا کا کالرجلی. دیکھو رجل نکرہ ہے، الرجل معرفہ ہے. والجر، جر عطف ہوگا لام تعریف پر. ودخول لام ودخول الجر، جر کا داخل ہونا بھی علامت اسم ہے. یعنی حروف جر کس پہ آتے ہیں؟ اسم پہ. اور جر کس پہ آتا ہے؟ جر فقط فعل پہ جر نہیں آتا. آغا کہتا لم یرمی، میم پہ جر ہے، کہتا اصل میں یہ یرمیو تھا، وہ جر نہیں. اچھا، پس جر علامت، جر دخول جر علامت اسم ہے. جہاں پہ بھی جر آخری حرف آئے گا وہ اسم ہوگا، فعل اور حرف پہ جر نہیں آتا. والتنوین، اور تنوین بھی مختصات ہے. 10 قسم ہے تنوین کی، ان میں سے 4 قسم مختص اسم ہے. تنوین تمکن ہے، تنوین تنکیر ہے، تنوین مقابلہ ہے، تنوین عوض ہے. یہ 4 تنوین وگرنہ تنوین کا ہمارے پاس 10 قسم ہے، ان میں سے 4 تنوین علامت اسم ہے. تنوین تمکن، مثل زیدون پہ تنوین آتی ہے، جانی زیدون، رائت زیدن، مررت بزید، اس کا نام ہے تنوین تمکن. تمکن یعنی عامل کے اعتبار سے امکان ہے چینج ہوتا ہے. تنوین تنکیر رجلون، تنوین تنکیر. تنوین عوض کلن، کلن مضاف الیہ کے بدلے میں آیا ہے. عوض، عوض از مضاف الیہ، کل زیدین کے جگہ میں مثلا مضاف الیہ کے جگہ میں بدلے میں تنوین. تنوین مقابلہ مسلماتن جو جمع مؤنث کے وہ ہے، وہ واو کے مقابلے میں آیا ہے. پس تنوین مقابلہ یہ اتنے حد تک یاد کرو، نام لے کے بقیہ تفصیل انشاءاللہ آگے. تمکن کی کیا مثال دی جائے؟ تنوین تمکن کے لیے زیدن، تنوین تنکیر کے لیے رجلن، تنوین عوض کے لیے کلن، تنوین مقابلہ کے لیے مسلماتن. صحیح ہے. پس 4 تنوین، وگرنہ کلن 10 قسم ہیں، ان میں سے 4 تنوین علامات اسم ہیں. آغا الرجل والجر والتنوین والتثنیۃ، یہ تثنیۃ دوبارہ عطف ہے اخباروں پر. ان یصحت تثنیۃ، تثنیہ صحیح ہو، تثنیۃ پڑھو گے اخباروں پر عطف. پہلے وہ جری تنوینی یہ عطف تھا لام، لام پر، لام تعریف پر، دخول لام تعریف، دخول جر، دخول تنوین. تثنیہ ہونا علامت اسم ہے. آغا کہتا ہے ضربا، یہ فعل تثنیہ ہوا ہے. کہتا نہیں، ضربا میں فعل تثنیہ نہیں ہوا، بلکہ وہ الف. ضربو میں واو جمع ہوا ہے، خود فعل تثنیہ جمع نہیں ہوتا ہے. اور یضربو، یضربانی، یضربونا، یہ کیا ہے آغا؟ تثنیہ جمع ہونا، یہ اسم تثنیہ جمع ہوتا ہے، فعل تثنیہ جمع. تو ضربو میں وہ واو اسم ہے، جو علامت اسم ہے یہ جمع ہوا ہے. اچھا، والتثنیۃ والجمع والنعت، اور صفت واقع ہونا یہ بھی علامت اسم ہے. آغا یعنی آپ جو ہے موصوف جو واقع ہوتا ہے نا، صفت کوئی بھی آ سکتا ہے، موصوف، نعت سے مراد یہاں پہ موصوف ہونا چاہیے. جاءنی زید العالم، نعت سے مراد موصوف، بعد میں آئے گا میرے پاس آیا زید جو کہ عالم ہے. والتصغیر والنداء، اگر تصغیر اسم مصغر رجیل علامت اسم ہے. ندا سے مراد منادا واقع ہونا، یا زیدو. اگر کس کو آواز دیتے ہو؟ اسم کو آواز دیتے ہو، دوسرے کو نہیں. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الاطہار. مصغر اسم مصغر رجیلن، اس میں تصغیر بھی کہتے ہیں.